ایک روز شاہ صاحب نے ہم سے پوچھا کہ تمہارا اصل مقصد اور دلی مطلب کیا ہے؟ ہم نے کہا حضرت توحید تنزیہی۔ فرمایا کہ اس میں تو جہاں کسی صورت کا وجود نہ ہو، فرمایا کہ اس میں تو وجود، ایسا شخص کبھی کہیں بھی رک نہیں پاتا، قیام نہیں کر پاتا۔ یہی حالت رہی ان کے ساتھ۔ حضرت بابا ابو علی شاہ قلندر پانی پتی اگر ان کی طرف مخاطب ہو کر اپنی عنایت خاص نہ فرماتے شاہ غوث علی قلندر کے ساتھ، تو یہ پانی پت میں قیام فرما نہ ہوتے، 18 برس رہے۔ اب وہ در بدر کا پھرنا ختم ہو گیا، آج یہاں رکے، پھر کل وہاں، پھر پرسوں وہاں، پھر نرسوں وہاں، کسی ایک جگہ قیام نہیں کر پاتی تھی، اسی بے صورتی اور بے رنگی کی وجہ سے۔ یعنی غیب کوئی ٹھکانہ نہیں بنا رہا تھا، غیب کوئی ٹھکانہ نہیں بنا رہا تھا۔ آپ کا اپنے سے ٹھکانہ بنانا الگ بات ہے، اور غیبی طریقے سے، غیبی طور پر جب کوئی ٹھکانہ بنتا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ غیب انتظام کر رہا ہے یا غیب کے رہنے والے لوگ انتظام کر رہے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ آپ اپنے گھریلو حساب سے اپنا انتظام کر رہے ہیں، وہ بالکل الگ، اپنی جوڑ توڑ کے ساتھ، اپنی عقل کی جنبش کے ساتھ، اپنے ذریعوں کے ساتھ، اپنے کاز اور ریزن کے ساتھ آپ اپنا انتظام کر رہے ہیں، وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے۔ ارادہ اور اختیار سے جڑی ہوئی مخلوق الگ ہے موسیٰ، اور ہم سے جڑی ہوئی الگ ہے۔ حضرت رومی نے بتایا نا، جو ہم سے جڑا ہے وہاں ڈنڈ و بھوک کا قانون نہیں اترتا، اور جو اپنے ارادہ اور اختیار کے ساتھ جڑا ہے اس پر یہ قانون ضرور اترتا۔ جو توڑ 420 مکاری دھورتا فریب گاؤں، وہاں ڈنڈ اور بھوگ کا قانون ضرور اترتا ہے، یہ آسمانی قانون ہے۔ ہاں بہرحال پانی پت پہنچے تو حضرت ابو علی شاہ قلندر کی عنایت ہوئی ان کے حال پہ، انہوں نے دھیان دیا اور یہ اس مقام سے اتر کے مقام صورت پہ آ گئے۔ یہ ایک چیز ان کے ساتھ جڑی۔ اب آگے بڑھ لیا جائے۔ ایک دن ارشاد ہوا کہ ہم چولی مہیشور میں پہنچے تو شام ہو گئی۔ ایک آدمی راستے میں ہمارے ساتھ ہو لیا تھا۔ اس نے کہا یہاں نرمدا ندی کے کنارے ایک بابا جی کا مکان ہے، چلو اس میں رات بسر کریں۔ بابا جی سے اجازت چاہی تو انہوں نے کہا کہ ہم تو کسی کو ٹھہرنے نہیں دیتے۔ ہم نے کہا خیر نہ صحیح۔ ہم باہر آئے اور پیپل پیڑ تلے بسترا لگا دیا۔ ساتھ ہی ہم نے کہا اول آدھی رات کا پہرا تو دے اور پچھلی آدھی رات میں ہم جاگے، کیونکہ یہ دریا کا کنارہ ہے، شاید کوئی موذی درندہ چوٹ کر جائے۔ ہم اپنی عبادت کر کے سو رہے، وہ ساتھی جاگتا رہا کہ بابا جی نے اپنے مکان کا پھاٹک کھولا اور ہم کو دیکھ کر آواز دی کون؟ ہماری آنکھ کھل گئی۔ جواب دیا کہ وہی مسافر جن کو تم نے ٹھہرنے نہیں دیا۔ بولے کہ چلے جاؤ۔ ہم اندر گئے تو دیکھا کہ نہایت بڑا مکان ہے، چاروں طرف پکے کمرے بنے ہوئے، نہانے کا غسل خانہ اور ضرورت رفع کرنے کی جگہ سب۔ ایک حجرے میں ہم کو ٹھہرا دیا۔ کھانے لائے تو ہم نے کہا کہ ہم دونوں ساتھ کھا لیں گے۔ اس بات کو منظور نہیں کیا کہ نہیں صاحب الگ الگ ہی کھاؤ، ان کو دوسرے حجرے میں الگ کھلائیں گے۔ طرح طرح کے کھانے ہمارے سامنے چوتی ہیں، کئی قسم کے چاول، کئی طرح کی دالیں، کئی طرح کی ترکاری اور روٹی وغیرہ۔ اتنی چیزیں تھی کہ ہماری عقل تنگ ہوئی۔
کہ اتنے عرصے میں اس اکیلے آدمی نے کس طرح تیار کی ہوگی۔ بعد کھانا کھلانے کے بولے کہ ہمارے انکار سے تم نے برا مانا ہوگا، لیکن بات یہ تھی کہ ہم اس وقت تم کو بلا لیتے تو کچھ خاطر نہ کر پاتے۔ ہم کو معلوم تھا کہ آج تم ہمارے مہمان ہوگے۔ کھانا کھلا کر ہمیں کمرے میں الگ الگ رہنے کو دیے، ایک جگہ نہ سونے دی تھی۔ فقیر تنہا بہتر ہے۔ صبح کو اٹھ کر ہم نے چلنے کی تیاری کی۔ ایک جملہ یاد رکھیے گا، فقیر تنہا بہتر۔ جی جی، بہت دھیان سے سننے کی بات ہے۔ صبح کو اٹھ کر الگ الگ کھانا، جی اس پہ دھیان دیں، اور فقیر تنہا بہتر ہے، اس پر دھیان دیں۔ باطنی زندگی کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت شاہ غوثری صاحب جو واقعہ بیان فرماتے ہیں اس کے اندر زیادہ تر تعلیم کے جملے ہوتے ہیں بیچ بیچ میں۔ ڈپٹی صاحب بہت دھیان دینے کی بات ہے۔ کیا سنا ہے آپ نے اب تک؟ ذرا بتائیے، یہ جو پڑھ رہے تھے اب تک کیا سنا ہے آپ نے؟ اپنے لفظوں میں دہرائیے اسے۔ صبح کو اٹھ کر ہم نے چلنے کی تیاری کی تو بابا جی بولے، واہ اتنی جلدی بھی کیا؟ ابھی کہاں جاتے ہو؟ کچھ روز ٹھہرو۔ گرج 20 دن ٹھہرایا اور دونوں وقت اسی انداز سے کھانا کھلاتے رہے۔ ہمارے ساتھ کا آدمی تو اسی دن صبح رخصت ہو لیا تھا۔ ہم کو اس بات کی بڑی حیرت تھی، نہ تو وہاں کسی کو پانی بھرتے دیکھا، نہ دھواں اٹھتے دیکھا، نہ کبھی کسی کو جھاڑو لگاتے دیکھا، اور نہ جائے ضرورت صاف کرتے دیکھا، لیکن سب مکان نہایت صاف صاف رہتے تھے۔ صورت بھی بابا جی کی ایسی پاکیزہ اور اس منظر تھی کہ ہم نے اپنی عمر میں ایسا خوبصورت آدمی نہیں دیکھا۔ گالوں کی چمک دمک ایسی تھی کہ داڑھی کی سیاہی کا عکس ان میں اس طرح پڑتا جیسے آئینے میں۔ یاد و بود بھی بابا جی کی بہت عمدہ تھی، ہر دم مشغول رہتے تھے۔ قریب 10 بجے رات سے جو بیٹھتے تو صبح کر دیتے تھے، اور جیسے باطن کی کامل تھے ایسے ہی حکمت اور صنعت میں بھی لاجواب تھے۔ چنانچہ ایک دن 2 کوڑھی آئے، ایک کو دیکھے ہی صنعت مانے بہت سی چیزیں تیار کرنا، تیار کرنے کا فن جاننا۔ ایک کو دیکھتے ہی کہا کہ تمہارے گرو نے کچھ جاپ بتایا تھا، تم نے جاپ میں استری سے بھوگ کیا، اس واسطے خون چکر کھا گیا۔ اس نے اس قصور کا اقرار کیا اور کہا کہ اپنے گرو کے پاس چلے جاؤ، وہی اس کی تدبیر کریں گے۔ دوسرے سے کہا ٹھہرو، تم کو دوا دیں گے۔ دوسرے دن نرمدا ندی کے اندر گلے پانی میں اس کو کھڑا کیا اور ایک چاول بھر دوا کھلا دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ چلایا کہ پیاس کے مارے مرا جاتا ہوں۔ کہا خبردار، پانی پیے گا تو فوراً مر جائے گا۔ تھوڑی دیر کے فرق سے اس کو ندی کے اندر ہی گھی پلاتے رہے۔ باہر نکالا تو اس کا بدن کندن کی طرح دمکنے لگا۔ پھر اس کو رخصت کر دیا۔ ہم 20 روز تک ان کے پاس رہے، لیکن کچھ بھید نہ کھلا کہ وہ شخص فرشتہ تھا یا خضر یا کوئی جن۔ صورت سے نہ تو ہندو ثابت ہوتا تھا اور نہ مسلمان۔ ایک روز ہم سے کہنے لگے کہ شاہ جی تم کہاں جاؤ گے؟ ہمارے پاس ہی رہ جاؤ۔ ہم نے کہا کہ بابا جی ہم رہتے تو اپنے گھر رہتے، تمام جگہ پھرے، کہیں نہ رہے تو یہاں پابند ہو کر کب تک رہ سکتے ہیں؟ ودن بریکٹ شاہ غوث علی صاحب پر بہت دنوں تک ایسا جذب جاری تھا کہ کہیں زیادہ دن تک قیام نہیں رہ کر پاتے۔ تب بابا جی نے غم زدہ ہو کر کہا خیر جیسی تمہاری مرضی۔ ہم ان سے خدا حافظ کہہ کر رخصت ہوئے۔
یہیں تک ہے بیان بھائی؟ جی آپ لوگ بہت عقل مند ہیں، بہت سمجھدار ہیں، ہر چیز آپ لوگوں کی سمجھ میں خود آ جاتی ہے، پھر بھی اگر کوئی چیز رہ گئی ہو تو اس کے متعلق پوچھ رہا ہوں۔ اکیلے یوں رہنے کا حکم ہے کہ غیب سے جو آمد ہوتی ہے بزرگ ارواحوں کی، اگر ساتھ میں ہوں بہت سے لوگ یا کچھ بھی کوئی بھی تو پھر نہیں آتا، اس لیے حکم ہے فقیر کو تنہا رہنے کا۔ الگ کھانے کا حکم یوں ہے کہ بد نظری نہ قائم ہو جائے، ڈھیٹ نہ لگ جائے۔ اگر ویسے لوگ موجود ہوں کہ جن کی ڈھیٹ کے لگنے کا کوئی شبہ نہ ہو تب تو جائز و درست ہے فقیر کے لیے، اور اگر شبہ ہے کہ نظر لگے گی یا ڈھیٹ لگے گی تو نہیں کھانا چاہیے، اثر پڑ۔ اس لیے احتیاطاً یہ حکم ہوتا ہے کہ اکیلے کھا، اس چیز سے محفوظ رہنے کے۔ نظر کا اثر ہوتا ہے نا، حضرت لقمان کے حکیم کے بیان میں آیا، اپنے سے اپنے کو چھپاتے تھے، اس میں ایک پہلو یہ تھا کہ ڈھیٹ لگ جاتی ہے۔ کیوں بھائی؟ بھونیشور جی اپنی بھی نظر لگتی، اپنی بھی لگتی، اور یہ ایسی چیز ہے، ڈھیٹ لگنا ایسی چیز ہے کہ ہرا پیر سوکھ جاتا۔ بعض لوگ پیدائشی اس طرح کے ہوتے ہیں کہ اگر کسی چیز کو دیکھ کے ٹوک دیں تو پھر وہ قائم نہیں رہتی، ختم ہو جاتی۔ جہاں خوش ہو کے انہوں نے کہا کہ بھابھی یہ پیڑ بہت ہرا بھرا ہے، پھر اس کی زندگی ختم۔ کسی بچے کی طرف دیکھ کے کہا کہ اگر یہ بھائی بہت خوبصورت ہے، بہت اچھا لگتا ہے دیکھنے میں، تو وہ ختم۔ اس طرح کے اثرات ہوتے ہیں۔ تیسری بات، غیب سے انتظامات رہتے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ شخص جڑا ہوا تھا اور اس کے لیے سارے انتظامات ہوتے تھے، تو یہ صاحب بھی کہیں سے جڑے ہوں گے اور ان کے لیے یہ انتظامات مکمل طور پہ موجود رہتے تھے۔ کل ہی بات ہو رہی تھی نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روضے پہ جو شخص رہتا تھا تو اس کے گھر کا بھی انتظام دیکھ رہے ہیں، اس کا بھی دیکھ رہے ہیں، اس کی جو ضرورت ہے اسے بھی دیکھ رہے ہیں، جو کچھ وہ جاننا چاہتا ہے، جو معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے، اس سلسلے میں بھی دھیان دے رہے ہیں، تمام چیز۔ تو کسی بزرگ روح کی طرف سے انتظام یا کسی غیبی جگہ یا مقام کی طرف سے انتظام، یہ خضر وقت کہہ کے خاموش ہو رہے ہیں۔ میرا اپنا بھی یہ خیال رہا کہ یہ خضر وقت رہے ہوں گے۔ خضر وقت فقیر کی صفت یہ ہے کہ اس کے سپرد ہر علم روحانی جو زمین پہ شروع زمانے سے اتارا گیا ہو آسمان سے، اور اس وقت تک اس کی سپردگی میں رہتا ہے۔ ہر طرح کی صنعت، ہر طرح کا علم روحانی، جسے جو چاہے تعلیم دے دے، جو کچھ چاہے بتا دے۔ سونا بنانا، ہیرا بنانا، جواہرات بنانا، نگ بنانے، یہ سب تمام علم، بھسم تیار کرنے، تمام دواؤں کے نایاب و نادر نسخے، تمام باطنی دعائیں جن کے الگ الگ فنکشن، یہ سب اس بزرگ ہستی کے سپرد ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مذہبی فنکشن کوئی ان کے ساتھ نہیں موجود۔ رات کو 10 بجے بیٹھے، صبح ہو گئی، باطن سے جڑی ہوئی حالت۔ اور کوئی بات بھائی اس سلسلے میں پوچھنے کی؟ کیوں بھائی؟ اجمل صاحب آپ نے کچھ نہیں پوچھا؟
ہاں یہ ذکر وغیرہ میں بھی یہ چیزیں نقصان پہنچاتی ہیں. ذکر جو کرتے ہیں آپ اس میں بھی اس طرح کی احتیاطیں ہوں، اس سے نقصانات ہوتے ہیں. ذکر کرنے والا اگر لنگوٹ بند نہیں ہے تو کبھی بھی انوشٹھان اگر کیا ہو اس نے کہ ہم 3 برس کا ذکر کریں گے تو کبھی بھی پار نہیں کر پاتا اس مدت. 40 دن پورا کرنا مشکل ہو جائے، کہیں نہ کہیں چھوٹ جائے گا، کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جائے گی، کوئی نہ کوئی دقت اٹھ جائے گی. اور اگر پوری طرح سے پرہیز کے ساتھ اس انوشٹھان کی طرف، اس چلے کی طرف لگا ہوا ہے تو قدرت امداد فرماتی ہے، غیب متوجہ رہتا ہے اور وہ اس مدت کو پوری ضرور کرتا ہے. سالکین راہ کے لیے یہ چیزیں بہت لازمی ہیں. تو بعض جمالی دعائیں ہیں جن کے اثرات نہیں پڑتے، اور بعض جو گرم دعائیں ہیں بہت سی ہیں، ان کے اثرات اسی طرح کے ہوتے ہیں جو جسم پہ اتر جاتے ہیں. اور یہ ذکر جو آپ کرتے ہیں یہ مشترک ہے، یہ جمالی بھی ہے اور اس طرح کا بھی ہے. دونوں حصے اس کے ساتھ جڑے ہوئے. الگ چیز صرف ذکر کی بات کر رہے ہیں، اور کوئی بات آگے نکل لیجئے. اب لوگوں کے ذہن میں نہیں کچھ آ. آگے بڑھا سر، آگے. غیر تو ہم نے وہ تیرنگی کی جو وہاں پہنچے ہیں تو اسی حالت میں. اب ایک سوال اور تھا کہ انہوں نے کیوں کہا رکنے کے لیے، کیوں تھا؟ جی جی کیا خیال ہے بھائی اجمل صاحب؟ کیوں کہا ہوگا؟ باطنی راہ کا ظاہری کہا کہ آپ جی وہ اپنے اس نسبت کی وجہ سے، نسبت بے رنگی کی وجہ سے اس حالت میں نہیں تھے کہ کہیں زیادہ دن رکتے. مقام لاہوت کے لوگ ہیں. بہرحال یہ ضرور ہے کہ اس کا ذکر چاہے شاہ غوثری صاحب نہ کر رہے ہوں لیکن انہوں نے فیض ضرور دیا ہوگا اور کچھ علم کسی طرح کا بھی انہیں بتایا ہوگا. ہاں اور کیا، اس وقت تو رہا ہی ہوگا، اس سے کہ یہ سیاحی کے زمانے، صاحب مقام تو یہ بہت بعد میں ہوئے ہیں، پانی پت آنے کے بعد. ہاں کوئی سینات بتائی ہوگی یا کوئی بہت سی دعائیں جو بہت خاص ہیں، روحانی رمز رکھنے والی، ان کے بارے میں بتایا ہوگا. ظاہر ہے کہ دن بھر رات بھر جب ساتھ رہیں گے تو کچھ نہ کچھ تو بات ہوگی، اور اس کے بارے میں نہیں کوئی گفتگو حضرت نے فرمائی. اور کیا علم روحانی کے بارے میں کیا باتیں ہوئیں اس کے بارے میں نہیں کچھ بتایا. باطنی راز کو ہمیشہ چھپاتے رہے جی وہ تو عام آدمیوں نے اس کو آیا نہ کر. ہاں، لیکن حضرت شاہ غوثری صاحب پھر بھی بہت کچھ بیان فرماتے. یہ ان میں اچھائی ہے. دوسرے لوگ بہت کم اس طرح کے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے اس طرح نکات بیان کیے ہیں. اچھا خود سے کوئی پہنچتا بھی نہیں کسی کے پاس، باطن والے تھے. اگر باطن کا جوہر دیے ہوئے تو وہ اس جگہ سے اٹیچ کر دیے جائیں گے کنیکشن سے، جہاں ان کو کچھ ملنا ہے یا ان کو پہنچانا ہے. جی وہ تو انتظام ہے ہی نام ہے باقاعدہ. ہاں جیسے وہ وہاں سے وہاں گئے، وہاں سے وہاں گئے، وہاں سے وہاں گئے، تو بہت بڑے لوگ ہیں نا، اس لیے ان کے لیے ایسا انتظام ہے. ہر ایک ہر روحانی سفر کرنے والے کے لیے نہیں. یہ شاہ غوث علی قلندر ہیں بھائی، بہت زبردست لوگ ہیں، ان کے لیے ہے یہ سب. تمام لوگ صرف برا ہیں کہ راستہ دیکھ رہے ہیں. حکمن ہاں آگے والا شروع کیجیے.
ایک روز ارشاد ہوا کہ رامپور میں سبحان شاہ صاحب سے ملاقات ہوئی. انہوں نے نہایت خاطرداری کے ساتھ اپنے مکان پر ٹھہرایا. ہم نے ان کو نماز پڑھتے کبھی نہیں دیکھا، مگر ہر وقت تسبیح ہاتھ میں اور باوضو درود شریف پڑھا کرتے تھے. ان کی نسبت ایسی تھی کہ جب کوئی پیر فقیر ان کے کوچے میں پہنچ جاتا تو اس کی کیفیت سرد ہو جاتی. غلط فہمی میں مشائخوں میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ ان کے کوچے میں جانے سے قلب پر تاریکی چھا جاتی ہے. ایک دن کا ذکر ہے کہ ایک اندھا ان کی خدمت میں آیا اور مرید ہونے کی بات کہی. شاہ صاحب نے کہا، بھلا حافظ جی تم کب سے اندھے ہوئے ہو؟ کہا کہ 9 برس کی عمر میں چیچک نکلی تھی جب سے آنکھیں جاتی رہی. پھر پوچھا، بھلا آنکھیں کس نے کھوئی؟ حافظ جی نے کہا، اللہ نے. شاہ صاحب نے کہا، ارے عقل کے دشمن، جس نے تیری آنکھیں کھوئی تیرے ماں باپ کو مارا اور تیری فکر میں ہے، ایسے دشمن کو کیوں تلاش کرتا ہے؟ خبردار اس خبط میں مت پڑ. یہ بات سن کر وہ گالیاں دیتا ہوا چلا گیا. ودن بریکٹ مرید کرنے کے لائق اس کو نہ سمجھا ہوگا. ایک روز ہمارے پیر بھائی ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہی بسترا لگایا. شاہ صاحب نے کہا، یہاں کے دستور ہے کہ صرف صبح کو روٹی ملتی ہے، رات کو نہیں، کہ نیند نہ آوے اور یاد خدا میں خلل نہ پڑے. اندرو از تو عام خالی دار، تا درو نور معرفت بینی. ودن بریکٹ پیٹ کو کھانے سے خالی رکھو تاکہ تم اپنے اندر